بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، ایم کیو ایم پاکستان یا متحدہ قومی مومنٹ آج کل آپس کے اختلافات اور اندرونی خلفشار کا شکار نظر آ رہی ہے۔ یہ لاوا کافی عرصے سے اندر ہی اندر پک رہا ہے اور ایم کیو ایم کے اندر بے چینی کی خبریں سامنے آتی رہی ہیں، مگر اب یہ صورتحال بند کمروں سے نکل کر جلسہ گاہوں تک پہنچ گئی ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان میں انتشار سر چڑھ کر بولنے لگا ہے۔ ہفتے کی شب لیاقت آباد کے عوامی اجتماع نے ایم کیو ایم کو واضح طور پر دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ لیاقت آباد کے اجتماع میں صرف پی ایس پی سے ایم کیو ایم میں ضم ہونے والے رہنماؤں نے خطاب کیا، جبکہ چیئرمین ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی جانب سے کوئی رہنما اس میں شریک نہیں ہوا۔ اہم حلقوں کی جانب سے دونوں گروپ کو سخت پیغام دیا جا چکا ہے کہ اختلافات صرف زبان کی حد تک ہونے چاہیے۔ سوشل میڈیا پر بھی کارکنان دو حصوں میں بٹے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر چلائی جانے والی مہم میں ایک جانب کہا جا رہا ہے کہ پارٹی کو بچانا ہے، مخبروں کو بھگانا ہے۔ چیئرمین صرف خالد مقبول صدیقی تو دوسری جانب یہ مہم چل رہی ہے کہ ون مین شو نہیں چلے گا، انٹرا پارٹی الیکشن کرانے چاہیے۔ اسی گروپ کے کارکنان اور رہنما مخالفین پر پیپلز پارٹی کی بی ٹیم ہونے کے الزامات بھی لگا رہے ہیں۔ سینئر رہنما انیس احمد قائم خانی نے واضح طور پر کہا ہے کہ ایم کیو ایم ایک ہے، کارکنوں کو پی ایس پی اور ایم کیو ایم کے نام پر لڑانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بعض لوگ اپنی کرپشن اور فائدے کے لیے اس قسم کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ ایم کیو ایم کے رکن سندھ اسمبلی جمال احمد نے ایک ویڈیو انٹرویو میں کہا ہے کہ ان لوگوں کو اپنے علاوہ کوئی پسند نہیں، نہ خالد مقبول، فاروق ستار اور نہ ہی امین الحق۔ اسی صورتحال کے تناظر میں ایم کیو ایم کے بہادرآباد رہنماؤں کا دعویٰ ہے کہ سینٹ میں مکمل جبکہ قومی اور صوبائی اسمبلی میں منتخب نمائندوں کی بڑی اکثریت ہمارے ساتھ کھڑی ہے۔ یونٹ کی سطح پر 90% کارکنان ہمارے ساتھ ہیں۔ ایم کیو ایم کی تقسیم اب زبان زد عام ہو چکی ہے، تاہم اہم حلقوں کی جانب سے دونوں گروپوں کو سخت پیغام دیا جا چکا ہے کہ اختلافات صرف زبان کی حد تک ہونے چاہیے۔ بد امنی کی صورت میں قانون حرکت میں آئے گا۔ موجودہ صورتحال میں کارکنوں میں بد دلی نمایاں دکھائی دے رہی ہے، جبکہ کراچی کے سیاسی حلقوں میں بھی 10 سال کی طویل جدوجہد کے باوجود ماضی جیسی عوامی پذیرائی حاصل نہ کرنے پر ایم کیو ایم کا انتشار اور اختلاف موضوع بحث ہے۔ عامر خان اور وسیم اختر جیسے لوگ منظر عام سے بالکل غائب ہیں، جبکہ حیدر عباس رضوی نے پاکستان آ کر ایک مرتبہ پھر ایم کیو ایم کی مین اسٹریم لیڈرشپ میں شامل ہونے کی کوشش کی ہے۔ اس صورتحال کی وجہ سے طاقت، اختیار اور عہدوں کی رسا کشی جاری ہے اور تقسیم در تقسیم کا عمل بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ مجموعی طور پر اگر یہ کہا جائے کہ پارٹی پر کسی ایک شخص یا کسی ایک گروپ کی گرفت نہ ہونے کے برابر ہے، جبکہ دوسری طرف ایم کیو ایم کے کارکنان اور یونٹ کے عہدیداروں کی ایک قابل ذکر تعداد ایک مرتبہ پھر لندن کی طرف دیکھ رہی ہے۔ جی ناظرین، دوسری طرف کراچی ہی سے ایک اور اہم خبر ہے کہ رینجرز اور سی ٹی ڈی نے کراچی کے علاقے چکرا گوٹھ کورنگی میں کارروائی کرتے ہوئے فتن الہندوستان کے 3 انتہائی مطلوب سہولت کار دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ترجمان رینجرز کے مطابق ملزمان کے قبضے سے 5 کلو بارودی مواد، ڈیٹونیٹر، بال بیرنگ، انتہا پسندی پر مبنی لٹریچر اور لیپ ٹاپ برآمد ہوا ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ ملزمان طلباء کی کالعدم تنظیم میں شمولیت کے لیے ذہن سازی کرنے میں ملوث تھے۔ ملزمان نے کراچی کے حساس مقامات پر دہشت گرد کارروائی کے لیے بارودی مواد خفیہ ٹھکانے پر چھپایا ہوا تھا۔ جی ناظرین، ایک اور اہم خبر ہے کہ بنگلہ دیش میں نئی حکومت کی حلف برداری میں شرکت کے لیے 13 ممالک کے رہنماؤں کو مدعو کیا گیا ہے، جن میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی بھی شامل ہیں۔ بنگلہ دیش میں انتخابات کے بعد بنگلہ دیش نیشنلز پارٹی کے سربراہ طارق رحمان وزیر اعظم بننے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔
हलफ बर्दारी की तकरीब 17 फरवरी को ढाका में मुनक्किद होगी। तकरीब में पाकिस्तान, चीन, सऊदी अरब, मधु, तुर्किया, भारत, अरब इमारात, कतर, मलेशिया, ब्रुनाई, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान को भी शिरकत की दावत दी गई है। बांग्लादेश में 2026 के आम इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी के बाद बांग्लादेश नेशनल पार्टी की हुकूमत मंगल को हलफ उठाएगी। उबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस ने तकरीब में शिरकत के लिए 13 ममालिक के रहनुमाओं को मदऊ किया है, जिनमें भारत भी शामिल है। 300 में से 299 रुकनी पार्लियामेंट में हुकूमत साजी के लिए 151 नशिस्तें दरकार थीं, ताहम BNP ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल की। वाज़ेह रहे कि BNP रहनुमा ANM एहसानुल हक मेलान ने कहा था कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मदऊ किया जाना चाहिए। उन्होंने बांग्लादेश में बनने वाली नई हुकूमत और अपनी पार्टी की खारजा पॉलिसी को सबसे दोस्ती, किसी से दुश्मनी नहीं के उसूल पर मुबनी करार दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान इस सूरत हाल का बहुत बारीक बीनी से जायज़ा ले रहा है। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल वफद की बांग्लादेश के नए वज़ीर आज़म तारिक रहमान की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत का इम्कान है। जी नाज़रीन, दूसरी तरफ ये खबर भी सामने आई है कि दिसंबर में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से कहा था कि वो ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर इस्राएली हमलों की हिमायत करेंगे। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने दिसंबर में फ्लोरिडा में एक मीटिंग के दौरान इस्राएली वज़ीर आज़म से ये बात कही थी। रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कि ईरान से डील न हो सकी तो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर हमलों की हिमायत करेंगे। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान में इक़्तिदार की तब्दीली बेहतरीन चीज़ होगी जो हो सकती है। वो 47 साल से सिर्फ बातें ही करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा तैयारा बरदार जहाज़ USS जेराल्ड आर्मोट मशरिक़ वस्ता रवाना किया जा रहा है। ईरान से डील नहीं हुई तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ट्रंप का कहना था कि बहरी बेड़ा जल्द मशरिक़ वस्ता रवाना किया जाएगा। हमारा एक बहरी बेड़ा पहले ही मशरिक़ वस्ता में मौजूद है। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान JM जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।